پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے قرآن کریم کے تیسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 تک تمام کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 اور اس کے بعد کی چند آیات کی پہلے تلاوت کریں گے، اور پھر جس قدر ممکن ہوا ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 سے جیسا کہ عرض کیا ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن آیت نمبر 258 سے ہم ترجمے کی تکرار کر کے آگے بڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں اس طرح سے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے اقتدار دے رکھا تھا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا زندگی اور موت دینا میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ کافر مبہوت رہ گیا
اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 259۔ اس آیت کریمہ میں ایک شخصیت کا ذکر ہے کہ جو ایک بستی سے گزرے جو تباہ و برباد کر دی گئی تھی۔ روایات میں اس کی تفصیل یہ آئی ہے کہ بنی اسرائیل پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ نے حملہ کیا اور بہت زیادہ ان کا قتل عام کیا اور ان کے بستیوں کو ویران کر دیا، اور اس طرح روایات میں ان کا نام عزیر یا ارمیا یہ نام روایات میں آئے ہیں کہ یہ شخصیت اس بستی سے گزرے تو گویا کہ اس کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کے منہ سے یہ نکلا کہ اللہ اس ویرانی اور بربادی کے بعد کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو۔ تو پروردگار عالم نے اس بات پر ان پہ نیند طاری کر دی اور وہ 100 سال تک سوتے رہے۔ 100 سال کے بعد جب اٹھے تو ان کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آدھا دن سوئے یا ایک دن سوتے رہے، جبکہ 100 سال گزر چکے تھے۔ اور اس 100 سال کے دوران دو چیزوں کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ جو کھانا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کھانا بہت دیر تک نہیں رہتا، خراب ہو جاتا ہے، باسی ہو جاتا ہے، تو کھانا ان کا بالکل ویسے ہی تازہ تھا، لیکن اس کے مقابلے میں جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں بنی پڑی تھی، وہ مر کھپ گیا تھا اور اس کی ہڈیاں بھی بکھری پڑی تھی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ہڈیاں اکٹھی ہوئیں اور پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا اور وہ دوبارہ سے زندہ ہو گئے۔ تو یہ واقعہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی قرآن میں یہ دو واقعات آئے ہیں، ایک یہ والا اور ایک اس سے اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ انہوں نے، روایت میں آتا ہے، پھر ہم یہ دونوں آیتیں چونکہ ایک ہی موضوع ہے ان کا تو اکٹھی پڑھ دیں گے، اگلی آیت کا بھی سن لیں کہ روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن کہیں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پانی میں مرا پڑا ہے، آدھا دھڑ اس کا پانی سے باہر ہے اور آدھا دھڑ اس کا پانی کے اندر ہے۔ تو جو دھڑ پانی کے اندر ہے اس کو پانی کے جانور کھا رہے ہیں، جو بہرحال مچھلیاں یا جو بھی ہے، اور جو حصہ اس کا دھڑ پانی سے باہر ہے خشکی کے جانور اس کو چیر پھاڑ رہے ہیں۔ تو اب جب یہ دیکھا کہ آدھا بدن جو ہے مچھلیاں اور یہ چیزیں اندر پانی میں لے کے جا رہی ہیں، آدھا یعنی بالکل الگ الگ ہو رہا ہے یہ، تو یہ کیسے جڑیں گے اور کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ اے میرے رب ارنی، مجھے دکھا کیف تحیی الموتى۔ یہ سوال دیکھنے کے لیے تھا، اس لیے کہ میں اس کو ہوتا دیکھوں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات مطالبہ ہوتا ہے اس لیے کہ میں نہیں مانتا جب تک دیکھ نہ لوں، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہیں مانتا ہوں لیکن دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ تو یہ والا مطالبہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو بہرحال پھر ہم باقی جو بات ہے وہ چونکہ آیت میں آئی ہوئی ہے ہم وہاں پر بیان کر دیں گے۔ تو پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 259، او کالذی، یہ او کا جو حرف ہے اس کا معنی اردو میں ہم جو یا کہتے ہیں، یہ بات یا وہ بات، یہ یا جو ہے اردو والا یا، عربی زبان میں اس کے لیے الف اور واو، حمزہ اور واو، او، ٹھیک ہے نا؟
یا یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الم ترى اوپر والی آیت میں 258 میں الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ او یہاں پر یا اس کو نہیں دیکھا جس نے کہا تھا کہ بستی کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف توجہ دلوانے والی آیات ہے۔ او کالذی، یا اس کی طرح کہ جو مر علی قریۃ، مر گزرا، علی قریۃ ایک بستی پر سے، اس بستی کی حالت کیا تھی؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جب کہ وہ بستی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، یعنی گویا جیسے چھت گرتی اور پھر اوپر دیواریں بھی پڑتی، چھت کے جو اوپر ہوتی ہے اب نیچے ہوئی پڑی ہے، تہ و بالا ہوئی پڑی ہے، تو ان الفاظ میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قال، جب اس بستی کو اس حال میں دیکھا تو اس نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ اس کی موت کے بعد؟ اتنی ویرانی، ہر چیز تباہ ہو گئی، کیسے؟ تو اللہ نے بجائے جواب دینے کے پریکٹیکل کر دیا، عملی طور پہ کر دیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اللہ نے اسے موت دے دی 100 سال، ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اس کو اٹھا دیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ نے فرمایا تو کتنا رہا ہے یہاں پر؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، اس نے کہا کہ میں یا ایک دن رہا ہوں یا بعد یوم، دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ اور یہی وہ جملہ ہے کہ جو جب قیامت میں اللہ پوچھے گا دنیا میں کتنا رہے ہو، تو کہیں گے کہ یا ایک دن رہے ہیں یا اس کا کچھ حصہ رہے ہیں، یا ایک صبح رہے ہیں یا ایک شام رہے ہیں۔ اس بات پہ اگر انسان غور کرے تو بڑی عبرتناک اور غور کرنے والی بات کہ ابھی بھی ہم جس بھی ایج میں آئے بیٹھے ہیں، پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہاں بھی عرض کیا ہوگا کہ کوئی 50 سال کی عمر کا ہے، کوئی 60 سال کی عمر کا ہے، تو یہ افراد جب مثلاً اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ کبھی دوبارہ اکٹھے ہوتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں، پرانی یادوں کو لے کے آتے ہیں، پھر اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یار پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا، کل کی بات ہے، کل کی بات ہے، ہم یوں کھیلا کرتے تھے، کل کی بات ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری داڑھی بھی نہیں آئی ہوئی تھی، کل کی بات ہے، تو یہ ہے وہ ہے، ابھی بچے بھی جوان ہو گئے، داڑھیاں بھی مثلاً ایسے کر رہے ہوتے، یہ نہیں کہہ رہے ہوتے بڑا لمبا عرصہ گزرا، کوئی نہیں کہتا گزرے ہوئے، کہتے کل کی بات، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ دنیا ایسی ہے۔ تو قیامت تو بہت ہی عجیب ہوگی، یعنی اگر اس دنیا کی خاطر جس کے بارے میں بندہ کہتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا، وہ دنیا اگر انسان نے اس طرح گزار دی کہ آخرت اپنی تباہ کر لی، تو وہ پچھتاوا بڑا شدید ہوگا کہ یار وہ جس کی لذتوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا، اور اب سامنے کیا ہے؟ سامنے لمبی مدتوں کا عذاب ہے اور سزا ہے۔ تو یہ اس سے ملتا جلتا جملہ، جب سو کے اٹھے 100 سال، تو کیا فیل کر رہے تھے کہ اصحاب کہف بھی یوں ہی تھے، ان کو بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ جب سو کے اٹھے تھے کہ اتنا لمبی مدت۔ جی اصحاب کہف کا اور واقعہ مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اصحاب کہف وہ سورہ کہف میں ان کا آیا ہوا ہے۔ ان کا کتا ان کے ساتھ تھا، اصل واقعہ کتے کا نہیں، اصحاب کہف کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے اصحاب کہف کی تحریک کو وہاں پر بیان کیا ہوا،
ٹھیک ہے، اصل میں ہماری تقریروں میں کتے کا اتنا ذکر ہے کہ اصحاب کہف نے کیا تھا وہ اس کی طرف لفٹ کوئی نہیں کراتا ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا ہمارے ذہنوں میں اصحاب کہف اور ان کی تحریک اور ان کے قیام سے زیادہ ان کا کتا گھسا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بتا دوں، بعض لوگ بڑی خیانت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص کہہ رہا تھا اور مجھے بتاؤ اصحاب کہف کے کتے نے کتنی نمازیں پڑھی تھی۔ ایسے مکار اور پست انسان ہے کہ اللہ کے ایک اہم ترین حکم سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، چونکہ خود بھی بے ایمان ہیں اور اللہ کے آگے نہیں جھکتے اور پیسے بٹورنے کے لیے لفاظیاں سیکھی ہوئی ہیں۔ اصحاب کہف کے کتے نے کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہم مثلا اہل بیت کے کتے ہیں، ہم چلے جائیں گے۔ تو کسی نے اس کے جواب میں کہا کہ کتے کے لیے نماز ہے بھی نہیں، اللہ نے کتے پہ نماز واجب، اللہ نے نماز واجب کی ہے انسان پہ جسے عقل دی ہے، اور اللہ نے کتوں کے لیے نبی بھیجے بھی نہیں ہیں کہ جا کے کتوں کو تبلیغ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا ہے، اور رہا یہ فیصلہ کہ تو انسان ہے یا کتا ہے، یہ اللہ کے سامنے پھر خود جواب دے لینا، ٹھیک ہے نا، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اصل چیز پر توجہ دینی چاہیے، جن چیزوں سے ہمارا کنسرن ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کو بڑا کر دینا، اور جو اصل معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ پیچھے چلا جائے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں اس کی طرف۔ فرمایا کہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اس کو اٹھایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ نے فرمایا کتنا رہا ہے تو؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، اس نے کہا کہ میں یا ایک دن رہا ہوں، سویا رہا ہوں، یا دن کا کچھ حصہ۔ قال، اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں ہے، بل یعنی بلکہ تو 100 سال یہاں رہا ہے اس حالت۔ فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھ، دو مختلف چیزیں دکھائیں۔ پہلے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے اور اپنے پینے کی طرف دیکھ، جو پینے کے لیے ساتھ لایا تھا اسے دیکھ، اور جو کھانے کے لیے تھا اس کو دیکھ۔ لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا، اسی طرح تبدیلی اس میں نہیں آئی، جیسا تو لے کے آیا تھا ویسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو شاید اتنی تعجب کی بات نہ ہو، چونکہ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں تو کچھ دن رہا ہوں تو کھانا بھی ایسے ہی پڑا ہے، لیکن جھٹکا تب لگا ہوگا جب گدھے کو دیکھا ہوگا۔ پھر فرمایا وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، تیرے واقعے کو، تیرے ساتھ پیش آنے والی بات کو بعد کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یعنی یہ سب ہم نے اس لیے کیا تاکہ تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھ ہڈیوں کی طرف۔ جب وہ گدھے کو دیکھا تو گدھا تو نہیں تھا، وہ تو ہڈیوں میں کنورٹ ہو گیا تھا، گل سڑ گیا تھا، ٹھیک ہے، ہڈیاں پڑی تھی بکھری ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا اب وہ جو گویا کہ جو تو نے کہا تھا نا کہ کیسے بستی کو زندہ کرے گا، تو وانظر الی العظام، اور نظر کر ہڈیوں کی طرف۔ کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو اٹھاتے ہیں اور جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ننشزها، نشوز کہتے ہیں کوئی چیز ابھرنے لگے، اس میں ابھار پیدا ہو، زمین سے بلند ہو جائے۔ کیسے ہم ان ہڈیوں کو اٹھاتے ہیں؟ ثم نکسوها لحما، اور پھر کیسے ہم ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ ہڈیوں کو جوڑیں گے، اب دیکھ کیسے جڑتی ہیں، کیسے اٹھیں گی، کیسے جڑیں گی، اور کیسے ان پر گوشت کا لباس چڑھ جائے گا۔
اچھا، انسان کے لیے چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اس نے دیکھی نہیں ہوتی، تو انسان کا دل کہتا ہے کہ جب کہ آپ توجہ کریں، انسان ہو یا حیوان ہو، سب ماؤں کے شکم میں یہی کچھ ہوتا ہے. وہاں نطفہ بدلتا ہے علقہ میں، پھر علقہ بدل جاتا ہے مضغہ میں، ٹھیک ہے، ایک جمے ہوئے خون کا قطرہ، پھر اس سے ایک بوٹی، چبائی ہوئی بوٹی جس کو مضغہ کہتے ہیں، وہ بن جاتا ہے، پھر وہ مضغہ ہڈیوں میں بدل جاتا ہے، پھر ان ہڈیوں پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں خداوند عالم نے ابتدائی چند آیات میں اس کی یہ ساری سٹیجز بیان کی ہوئی. تو ہوتا وہی ہے شکم مادر میں بھی، چاہے انسانوں کا معاملہ ہو چاہے حیوانوں کا معاملہ ہو. شکم مادر میں اللہ ایسے حالات فراہم کرتا ہے کہ جس میں آہستہ آہستہ اس کی خلقت مکمل ہو جاتی، تو وہ دوبارہ بھی وہی کر سکتا ہے اور اس کی سپیڈ کو تیز بھی کر سکتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے عام حالات میں مقرر کیا کھانا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو وہ چاہے تو وہ جو ڈکے کا پروسیس ہے اسے روک دے. تو انسان بھی ابھی تو فریز کر کے روک دیتے ہیں. انسان یعنی اپنی علمی ترقی میں آپ کو پتہ ہے نا، ابھی ایسے آپ کو پیکٹس میں کھانے ملتے ہیں، وہ پتہ نہیں کب سے پیک ہوئے پڑے ہوتے ہیں، اور آپ نے جو ہے اس کو صرف نکال کے بوائل کرنا ہے اور جناب وہ گرم کرنا ہے، وہ ریڈی ہے، بالکل خراب نہیں ہوا. تو وہ جو خالق ہے وہ چاہے 100 سال کی 1000 سال اسی طرح رکھ لے. اور یہیں پہ وہ بات ہے جو مکتب اہل بیت کے اس عقیدے پر اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے بندہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے. تو ایک تو اللہ نے ایک نبی کا بتایا ہوا 950 سال تو وہ رہے تھے، 950 نہیں 9.5 لاکھ سال جو ہے نا وہ زندہ رکھ لے، اس میں کون سی پرابلم ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے جو کہتے ہیں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یہ تو سوال ہی نہیں بنتا. لیکن بعض لوگ جو بس ہر چیز کو اعتراض بنانا ہوتا ہے تو وہ اس پر اعتراض شروع کر دیتے. تو ہر معجزے پر اعتراض ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا انکار کرنے کے لیے. تو جو سارے معجزے کر سکتا ہے، باقی معجزات پر ایمان ہے، تو پھر اس کا بھی امکان ہے کہ ایک شخصیت اتنے سال تک زندہ رہ جائے. اور جو 100 سال تک کھانے کو تازہ رکھ سکتا ہے، وہ 1 لاکھ سال بھی چاہے تو کسی کو جوان رکھے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ ایکچولی یہ آیات کیا بتا رہی ہیں کہ جو تم نارملی ہوتے دیکھتے ہو، جو وہ کر رہا ہے وہ اس پروسیس کو تیز بھی کر سکتا ہے، اس پروسیس کو روک بھی سکتا ہے، اس پروسیس کو سلو بھی کر سکتا ہے. کھانے کے ڈکے کا پروسیس روک دیا اس نے، اور وہ 100 سال اسی طرح تازہ پڑا رہا اور گدھا ہڈیاں بن گیا. اچھا، کتنا عرصہ لگتا ہے ایک جسم کو گلنے سڑنے میں اور زمین میں جذب ہونے میں، اور ہڈیاں ٹوٹ گئی، فلان بکھری پڑی ہیں. لیکن جو ریورس کا پروسیس تھا وہ سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ نے، یا مثلا خدا بہتر جانتا ہے کتنا ٹائم، لیکن حضرت عزیر کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارا گدھا جو ہے بن کے کھڑا ہو گیا. تو یہ اشارہ اس طرف کہ وہ جو چاہے کر لے، اور اگر وہ عام روٹین سے ہٹ کے کوئی کام کر دے تو تعجب نہ کرو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جو وہ کر سکتا ہے یہ بھی. خود جو شکم مادر میں بچے کی خلقت ہوتی ہے وہ کم معجزہ ہے، وہ خود اپنی جگہ پہ معجزہ ہے. بلکہ اس کائنات میں آپ جس چیز کو دیکھیں گے اپنی حقیقت میں وہ معجزہ ہی ہے. کیونکہ انسان صرف موجود چیزوں کو جوڑ توڑ کے نئی چیزیں بناتا ہے. ان کے اندر موجود صلاحیتوں کو، ان کی کوالٹیز کو، ان کی مثلا ان کے اندر کیا کیا طاقتیں موجود ہیں ان کو کشف کرتا ہے، نہ کہ بناتا ہے. کچھ بنانے والا وہی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک زمانے میں مثال کے طور پر یہ آپ کو یاد ہے شروع میں جب کمپیوٹر آئے تھے نا، تو وہ کیسٹ سے وہ بوٹ اپ ہوتا تھا کمپیوٹر، یعنی ریڈی ہوتا تھا. دیر لگ رہی ہے، آہستہ آہستہ چل رہا ہے، جیسے
بابا بوڑھا چلتا ہے آہستہ آہستہ. ابھی آپ دیکھیں، اچھا ابھی کتنی سپیڈ سے ڈیٹا ہم ٹرانسفر کر لیتے ہیں. اس وقت تھوڑی سی ڈیٹا کو مثلا رائٹ کرنا ہوتا تھا تو وہ دیر لگ رہی ہوتی تھی. تو انسان دیکھیں جیسے جیسے چیزوں کو کشف کر رہا ہے تو سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے، تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام کر لیتا ہے. تو جو خالق ہے وہ جو مرضی کر لے، اس کو ان چیزوں کی بھی محتاجی، کیونکہ اس کے لیے ازل سے ہم تو یہ بھی غلط ہے کہ اس کے لیے سب کچھ معلوم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنایا ہی اس نے ہے. معلوم بھی ایک لحاظ سے کہتے ہیں کہ چیز موجود ہو، مجھے اس کا علم ہو، مجھے معلوم ہو گئی ہے. لیکن اگر بنائی اس نے ہے اس کو تو بننے سے بھی پہلے معلوم تھی، جبکہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے اور اس کی قدرت ایسی ہے. لہٰذا دیکھیے وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ، كَيْفَ نُنْشِزُهَا، کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں. ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم ان کو کیسے گوشت کا لباس پہناتے ہیں. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، تو جب اس کے لیے واضح ہو گیا، روشن ہو گیا، اس نے اپنی آنکھوں سے اب دیکھ لیا. قَالَ، کہنے لگا، اعلم، میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. چاہے کسی کو مرنے کے بعد پھر اٹھا لے، کسی کو گلنے سڑنے کے بعد دوبارہ اسی جسم میں کر لے، کسی چیز کو اسی حالت میں رہنے دے جس حالت میں تھی. یعنی ایک ہی مثال میں چند چیزوں پر اپنی قدرت دکھا دی. آیت نمبر 259 کے ترجمے کو میں تکرار کر رہا ہوں یہاں سے پڑھ کے. یا اس شخص کی طرح جس کا ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، تو اس نے کہا اللہ اس کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. بریکٹس میں وضاحت کے لیے لکھا ہوا ہے اس اجڑی ہوئی آبادی کو. پس اللہ نے 100 برس تک اسے مردہ رکھا، پھر اسے دوبارہ زندگی دی. اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت، بریکٹس میں مردہ، بتاؤ کتنی مدت مردہ رہے ہو. اس نے کہا 1 دن یا اس سے کم. اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ 100 برس مردہ پڑے رہے ہو. لہٰذا ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو جو سڑی نہیں ہے، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو. اور ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں. اور پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں. یوں جب اس پر حقیقت عیاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر 260 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب، ارنی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، تو زندہ کرتا ہے مردوں کو. قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تجھے ایمان نہیں؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ ابراہیم نے فرمایا کیوں نہیں؟ ولیکن، لیکن، لیطمئن قلبی، تاکہ مجھے اطمینان قلب ہو. ایمان اور اطمینان، مثلا انسان کو جو اللہ نے انسانی شکل میں بنایا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ انہیں حس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے. حس سے مراد کیا ہے؟ 5 سینسز، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا یا لمس کرنا. جب حس کرتا ہے تو ایک اور کیفیت اس کو حاصل ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم اس کو حس، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہے تھے، اس خواہش کا اظہار کیا. نہ کہ یہ وہ مطالبہ تھا کہ جیسے وہ کہتے تھے مردے زندے کر کے دکھا کر تو سچ کہہ رہا تھا. ایک چیز کو چاہا کہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھوں.
वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, ताकि मेरा कल्ब मुतमइन हो जाए। क़ाला, अल्लाह ने फरमाया फ़ख़ुज़, तो पकड़, अर्बअतम मिनत-तैर, परिंदों में से 4। रिवायात में आया है एक मोर था, रिवायात में एक मोर था, एक मुर्ग था, एक कबूतर था और एक कौवा था। 4 मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के, यानी ऐसे परिंदे के जो मुख्तलिफ अपने अंदर खूबियाँ या सलाहियात रखते हैं। परिंदों में से यानी 4 परिंदे पकड़, फसुरहुन्ना इलैक, फिर उनको एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर उनके टुकड़े कर दो। इसका माना सुरहुन्ना इलैक का माना है मायल होना, और बाज़ के नज़दीक इसका माना है टुकड़े टुकड़े करना। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम मायल होने का तर्जुमा करें तो गोया अल्लाह ने फरमाया कि परिंदे पकड़ो और इन परिंदों को अपनी तरफ अपने से मानूस करो। और इसकी हिकमत ये अंदाज़ा की जा सकती है कि जब दोबारा उठ के आएंगे तो इब्राहिम भी उनको पहचानते होंगे, ये वही वाला, ये तो कोई और कौवा नहीं है, वही वाला, एग्जैक्टली वही कौवा है, उसी शक्ल में है। यानी जब इंसान पहचानता हो तो फिर जैसे अगर मसलन आप जाए ना किसी भैंसों के बाड़े में या किसी मिसाल के तौर पर रेवड़ जो होता है भेड़ों वगैरह का, तो हमें सब एक जैसी लगती हैं, लेकिन जो बंदा उनके साथ रहता होता है उसको पता होता है सबका, उसको पहचान होती है। मिक्स हो जाए ना, अपनी अपनी अलग भी कर लेते हैं, दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, पहचान हो जाती। तो ताकि जब अच्छी तरह ये मानूस होंगे तो फिर जब वो दोबारा ज़िंदा होके आएंगे तो पता होगा कि ये वही वाला आया है, यानी जिसको मैंने मानूस किया था वही वाला है, कोई और परिंदा उसी तरह का कोई और नहीं है, यानी वही कबूतर है, कोई और कबूतर नहीं है मिसाल के तौर पर। और अगर इसका माना हम करें कि उनको टुकड़े टुकड़े कर दे तो भी फ़र्क नहीं पड़ता कि 4 परिंदे पकड़ और उनको टुकड़े टुकड़े कर दे। सुम्मा जअल अला कुल्ल जबल मिनहुन्ना जुज़अन, और फिर रख दे हर पहाड़ पर इनमें से एक जुज़। तफसील ये मिलती है कि इन सबको मार ज़िबा कर दे, उसके बाद इनके गोश्त को मिक्स कर दे, 4 हिस्से कर, और 4 जगहों पर मसलन मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों पर जाके वो मिक्स रख दे। फिर उनको पुकार, सुम्मा जअल अला कुल्लि जबल मिनहुन्ना जुज़अन, फिर करार दे दे हर पहाड़ पर उनमें से एक जुज़, सुम्मा दुहुन्ना, फिर उन्हें बुला, यातीनका सअयन, वो तेज़ी से तेरे पास आ जाएंगे। वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और जान ले कि अल्लाह ज़बरदस्त। अज़ीज़ का माना क्या होता है? जिस पर कोई गलबा ना पा सके और वो सब पे गालिब हो, जिसे कोई शिकस्त ना दे सके, जिसे कोई झुका ना सके, जिसे कोई, इस माना में अज़ीज़। और हकीम साहिब हिकमत। वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। आयत नंबर 260 के तर्जुमे को तकरार कर रहा हूँ। और जब इब्राहीम ने कहा था, ब्रैकेट्स में वज़ाहत के लिए लिखा हुआ है, वो वाक़या याद करो, और वो वाक़या याद करो जब इब्राहीम ने कहा था, मेरे परवरदिगार मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। फरमाया, क्या आप ईमान नहीं रखते? कहा, ईमान तो रखता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि मेरे दिल को इत्मीनान मिल जाए। फरमाया, बस 4 परिंदों को पकड़ लो, फिर उनके टुकड़े करो, फिर उनका एक एक हिस्सा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो तेज़ी से आपके पास चले आएंगे। और जान रखो,
اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب یہاں سے ایک اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے جس کی طرف آیت الکرسی سے پہلے اشارہ گزرا، اور وہ موضوع تھا انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آیت نمبر 254 کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس دن کوئی خرید و فروش نہیں ہو سکے گی، ولا خلۃ، نہ کوئی گہری سے گہری دوستی کام آئے گی، تعلق کام آئے گا، ولا شفاعہ، اور نہ ہی سفارش شفاعت کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں، نہ ماننے والے ہی ظالم ہیں۔ اس کے بعد پھر آیت الکرسی اور پھر اللہ کی قدرت کا ذکر آیا، تو پھر اللہ کی قدرت کی طرف چند اشارے ان آیات میں کیے گئے۔ یہ کرنے کے بعد دوبارہ اسی موضوع کی طرف، انفاق کے موضوع کی طرف، مالی معاملات، مال کے ساتھ انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، تو اگلی چند آیات اسی کے بارے میں، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی وضاحت ہے، اور مال خرچ کرنے کے بعد اس بات کا دھیان رکھنا کہ خرچ کر تو دیا ہے، ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ خرچہ ہوا بھی ضائع چلا جائے۔ کیسا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، شیطان کیسے رکاوٹ ڈالتا ہے، کن کو دینا چاہیے، اور جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ تو اس طرح کرتے ہیں، اور جو اللہ کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں وہ نہ صرف یہ کہ خدا کی راہ میں دیتے نہیں ہیں، الٹا سود کھاتے ہیں، الٹا لوگوں سے ناجائز طریقے سے سود کے ذریعے، ربا کے ذریعے ان کو اور زیادہ غریب کر دیتے ہیں، ان پہ اور زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ سارے جو مالی معاملات ہیں انتہائی اہم، اور بہرحال سارا قرآن ہی ایسا ہے، لیکن اس میں انفاق کا موضوع ایک ہی جگہ پر بہت زیادہ ڈسکس کیا۔ اکٹھا قرآن میں انفاق کا جو معاملہ ہے وہ اتنی زیادہ تفصیل سے اور کہیں نہیں آیا۔ ویسے تو انفاق سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن یہاں پر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے شروع ہو رہا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال، کون سے لوگ؟ کہ جو ينفقون، انفاق کرتے ہیں، جیسے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کیسی مثال ہے ان کی؟ ان کی مثال یعنی ان کے مال کی مثال، جو وہ خرچ کرتے ہیں پس پردہ، یعنی عالم غیب میں اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اس خرچ کی ہوئی چیز کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ کمثل حبۃ، ایک عام زندگی کی جو انسان دیکھتا رہتا ہے اس کی محسوس مثال سے سمجھایا جا رہا ہے۔ کمثل حبۃ، ان کی مثال، ان کے مال کی مثال ایک دانے کی سی ہے، جیسے گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے۔ حبۃ، دانہ، انبتت 7 سنابل، کہ جو اگائے 7 بالیاں، یعنی ایک دانہ تھا اس کے اندر سے 7 بالیاں نکلی۔ فی کل سنبلۃ، جن میں سے ہر ایک بالی میں 100 حبہ، 100 دانے ہوں۔ تو اگر ہم ریاضی کے اعتبار سے بھی اس کو دیکھیں تو
ایک کا کتنا بن گیا؟ 700 بن گیا. لیکن یہ ریاضی والا معاملہ نہیں ہوتا. یہ عربی زبان میں بعض عدد ایسے ہیں جو کثرت کے لیے ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ کثرت کے لیے ہوتا ہے. تو جیسے 70 کا، اے رسول آپ 70 بار بھی ان کے لیے معافی مانگیں میں تب بھی انہیں معاف نہیں کروں گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر 71 دفعہ مانگ لیں تو کر دیں گے. یعنی جتنی بار بھی آپ ان کے لیے معافی مانگیں میں معاف نہیں کروں گا. ورنہ 70 کیا ہے، ٹھیک ہے نا، 71 دفعہ کر دو، 75 دفعہ کر دو. ایسا نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہر زبان میں ہوتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کوئی کہتا ہے میرا جی چاہ رہا ہے آپ کے گھر آؤں، آپ کہتے ہیں 100 بسم اللہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا 99 اور 100. 100 بسم اللہ یعنی بے شمار بسم اللہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. کچھ عدد، کچھ اعداد، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے وہ عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ کثرت مراد ہوتی. تو یہ بھی کثرت سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کوئی بندہ کہے کہ اللہ تو کہتا ہے قرآن میں جو ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو 10 دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ 700 ہے وہاں پہ 10 ہے مثلا، تو یہ تو مکس اپ ہو جائے گا. تو مراد کثرت ہے. اچھا، ایک ہی کام کا اجر مختلف ہو سکتا ہے. کس طرح؟ کام کی کوالٹی کے مطابق. ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں ایسے کر دیتے ہیں، جیسے ایک ہی ہوم ورک کر کے لاتے ہیں لیکن نمبر مختلف ملتے ہیں. کسی کو نمبر مثلا جناب تھوڑے مل رہے ہیں، کسی کو درمیانے ملے، کسی کو زیادہ مل رہے ہیں، کسی کو لکھا ہوتا ہے ایکسیلنٹ، مثلا سٹار سے کاپی نوٹ بک بھر جاتی ہے. کام وہی تھا لیکن کرنا کیا کس انداز سے ہے، کوئی فیل بھی ہو جاتی. تو کام کی کوالٹی کے اعتبار سے اسی آیت میں یہ بات بھی کی گئی ہے. دیکھیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے ہو. یہ مثال ہے ان کی کہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے. کوئی کہے کہ اتنا زیادہ بجٹ اللہ کے پاس، واللہ واسع، تم لوگ محدود ہو، اللہ وسعتوں والا. اللہ کے پاس تو کوئی محدود چیز ہے نہیں، کن فیکون ہے، وہ تو جتنا مرضی دے دے. واللہ واسع، بہت خوبصورت ہے. توجہ کریں، یہ جو آیات کے آخر میں لفظ آتے ہیں، صفات آتی ہیں اللہ کی، اسی آیت کی بات کو کھول رہی ہوتی ہیں، یعنی اس سے مربوط ہوتی ہیں. واللہ واسع، اس کا جواب ہے کہ وہ جتنا زیادہ چاہے دے سکتا ہے، محدودیت نہیں ہے. کوئی پوچھے زیادہ کس کو ملے گا، کس کو کس بنا پہ دے گا، کس کو کتنا زیادہ دے گا، کم دے گا، تو فرماتا ہے علیم. وسعتیں بہت ہیں لیکن کس کو کتنا بڑھا کے دینا ہے وہ جانتا ہے، اس نے کام کیسے کیا ہے، کتنا خلوص تھا، کتنی تکلیف برداشت کر کے بھی اس نے یہ کام کیا ہے. تو ساری چیزیں دیکھنے کے بعد وہ پھر نمبر دیتا ہے، وہ اجر دیتا ہے. واللہ واسع علیم. 261 کے ترجمے کو تکرار کر رہا ہوں. جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں اگ آئیں، جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے. یہ یضاعف کا معنی صرف دگنا نہیں ہوتا، کئی گنا ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں آیا ہوا ہے، مثلا یہ سورۃ البقرہ میں اسی میں دوسرے سپارے میں گزر چکی ہے یہ بات کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. اس کو بڑھا دے کئی گنا، کثرت سے ملٹی پلائی کر دے. ضعف زواد کے نیچے
کہ وہی زواد، جس سے ہم کہتے ہیں زواد ضعیف، وہ بچپن میں جو قاعدہ ہوتا تھا اس میں زواد سے ضعیف پڑھاتے تھے، وہ ضعیف والا ہی ہے. لیکن اگر زواد کے نیچے زیر ہو، کسرہ ہو، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ضعف. اور ضعف کا معنی ہوتا ہے ڈبل، زیادہ. اضعاف کئی گنا زیادہ، ضعف کی جمع ہے. واللہ یضاعف، تو اس کا ترجمہ صرف دگنا کہا جا سکتا ہے، لیکن دگنے میں محدود نہیں ہے. چونکہ پیچھے بات بھی دگنے کی نہیں ہو رہی، 700 کی تو پیچھے ہی بات ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے. یہ کہ عمل بریکٹس میں لکھا ہوا ہے چونکہ قرآن کے متن میں نہیں ہے. جسے چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے. اور اللہ بڑا کشائش والا دانا ہے، وسعتوں والا، اس کے پاس محدودیت نہیں ہے کسی چیز کی. اور دانا ہے، علیم، خوب جانتا ہے. خوب جانتا ہے یہ کیا مطلب؟ کس کو کتنا دینا ہے، کس نے کتنی محنت کی ہے اور اس کو کتنا دینا ہے. آیت نمبر 262. اب 261 میں ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ خرچ کرو، اور بڑی زبردست انویسٹمنٹ ہے، اور اس کی لمٹ بھی کوئی نہیں ہے کتنا بڑھا دے. وہ کثرت سے مثال دی، اتنے زیادہ ہو جائے. اس آیت میں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ خرچنا تو ہے لیکن یہ والا کام نہیں کرنا. کون سا کام نہیں کرنا؟ توجہ کریں. الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو مال اپنا خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کی مثال دی تھی نا، انہی لوگوں کی بات ہو رہی. الذین، وہ لوگ کہ جو ينفقون اموالہم، خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم، اور خرچ کرنے کے بعد، لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو خرچ کیا ہوتا ہے، جو انفاق کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے یہ دو چیزیں نہیں لے کر آتے. پہلی، منن، احسان جتلانا. کسی کی مدد کی تھی، اب ہر جگہ اسے یاد ہے نا یاد ہے نا یہ تو اس کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ حرکت نہیں کرتے. اللہ کی راہ، جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو اس پہ احسان کیوں جتا رہے ہو؟ اگر خالصتاً فی سبیل اللہ تھا تو پھر تو بنتا ہی نہیں کہ تم اس پہ جتاؤ. تم نے تو اللہ سے معاملہ کیا ہے، اس پہ کیوں احسان جتلا رہے ہو؟ تم نے اجر اللہ سے طلب کرنا ہے تو کیوں اس سے کہہ رہے ہو کہ یاد ہے میں نے تو پہ احسان کیا ہوا تھا؟ تو ایک یہ چیز ہے کہ جو خرچ کی ہوئی چیز کو بھی ضائع کر دیتی، احسان جتلانا. دوسری چیز، ولا اذن، اور نہ ہی اذیت کسی اور طریقے سے. کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور کل میرے سے آگے مانگ رہا تھا اور میں وہ چلا گیا، آج یہ بنا پھر رہا ہے لوگوں میں بیٹھ کے، اور لوگوں کو بتا کے اس کی شخصیت خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک مومن کی ہیلپ کرنے کے بعد اس کے بعد ایسی حرکتیں کرنا کہ جب اس کو پتہ چلے تو اس کو تکلیف ہو کہ یہ میرے ساتھ اس نے کیا کر دیا، بندے کو اس نے سامنے میری انسلٹ کی ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیا ثابت کر دیا، کیا میری تصویر بنا دی لوگوں کے ذہنوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو خرچ کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی اذیت کرتے ہیں، لہم اجرہم، ان کے لیے ہے ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. جو خرچ نہیں کرتے ان کے لیے بھی نہیں ہے، اور جو خرچ کر کے یہ حرکت کر دیتے ان کے لیے بھی نہیں ہے. خرچ کرتے پھر احسان نہیں جتلاتے، تکلیف نہیں دیتے اس کو، ایسی حرکت نہیں کرتے جس اس کو تکلیف ہو جس پہ احسان کیے. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم،
اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ یعنی اس کیفیت میں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیے ہیں تو ہم ان کے اس کے بدلے میں ایسی کیفیت کر دیں گے کہ جہاں نہ کبھی ان کو خوف ہوگا کسی چیز کا، نہ کسی چیز کا غم ہوگا۔ خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ خوف آئندہ پیش آنے والے جو خطرے ہوتے ہیں یا مشکلات ہوتی ہیں ان پر جو انسان کو تشویش ہوتی ہے اس احساس کو خوف کہتے ہیں۔ خوف گزشتہ چیز کا نہیں ہوتا، خوف آئندہ، اگر مجھے لگ رہا ہو کہ آئندہ یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے بھی کوئی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ڈالر کتنا چڑھ جائے گا اوپر، خوف ہے ان کو مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا، فلانی چیز کتنی مہنگی ہو جائے، خوف، مہنگائی کتنی ہو جائے گی، کیا کہتے ہیں، دیوالیہ تو نہیں ہو جائے گا پاکستان، یہ سارے خوف آئندہ ہونے والے۔ پیچھے جو ہونا تھا، اس لیے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جو ہونا تھا اس کو چھوڑو، آئندہ کی سوچو تم، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ جو ہو چکا ہوتا ہے اس پہ غم ہوتا ہے، کاش ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ دونوں چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کو محفوظ کر دوں گا، یعنی ایسی زندگی انہیں عطا کروں گا، نہ کسی چیز کا کبھی خوف ہوگا ان کو، نہ کسی گزشتہ چیز کا پچھتاوا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں ساری مسائل یہی ہوتے ہیں، یا خوف یا غم، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ لیکن کب کہ معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہو، پھر جس کے ساتھ خدا کی وجہ سے احسان کیا، پھر اس پہ احسان نہیں جتاؤ۔ وہ جیسے وہ جو سورہ دہر کی آیات، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے تمہیں جو ہم کھلا رہے ہیں، کس لیے کھلا رہے ہیں؟ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء، تم سے کوئی جزا کا ارادہ نہیں رکھتے، نہ کہ اوپر سے کہہ رہے ہیں، دل سے بھی رکھتے، ٹھیک ہے نا۔ ولا شکورا، اللہ جن کی تعریف کرتا ہے نا وہ نہیں ہوتا کہ اوپر سے کہہ رہے ہو لیکن دل سے رکھتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہمیں کوئی پوچھے بسم اللہ کچھ کھائیے، نہیں جی کھایا ہوا ہے، اب بھوکا بھی ہو کہتا کھایا ہوا ہے، کچھ اور کہہ دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ لا نرید منکم جزاء، یہ اصل میں تربیت کے لیے یہ واقعات قرآن کا حصہ بنائے گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جملہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو دے رہے ہو اللہ کے لیے تو پھر اس سے کسی جزا کی توقع، ہاں اس کو چاہیے کہ شکر گزاری کرے۔ مثلا میں دے رہا ہوں، ایک بندہ لے رہا ہے، میرے سے کیا توقع ہے، مجھے کیا گائیڈنس ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تو خالص اللہ کے لیے کر، نہ کسی جزا کے لیے کر اس بندے سے، نہ ہی حتیٰ شکریہ کے لیے کر کہ یہ میرا بڑا شکر گزار بنے۔ تو نے جو معاملہ کرنا ہے اللہ سے کر، جو عطا کرنا ہے تو عطا کر، اس سے میں کچھ نہیں مطالبہ کرتا۔ لیکن جس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے اس کا کیا بنتا ہے؟ اس کا بنتا ہے کہ پھر جو ایک محسن کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے تو وہ رویہ اختیار کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 262 کے ترجمے کو تکرار کروں، جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ایذا وہی تکلیف دینا، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محزون جس کو حزن ہو یعنی غمگین، اور نہ وہ محزون ہوں گے۔ آیت نمبر 263 آج کے لیے یہ آخری آیت ہم اسے قرار دیتے ہیں۔ بہت زبردست نکتہ ہے۔ پہلے ترغیب دلائی خرچ کرنے والوں کو اتنا دیں گے، پھر وہ چیزیں جو خرچ کیے ہوئے کو خراب کر دیتی ہیں، ضائع ہو جاتا ہے، گویا کہ اجر نہیں ملے گا، ادھر توجہ کرائی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آتا ہے ہمارے پاس سوال کرنے اور یعنی کوئی چیز مانگنے، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اور بہت زبردست طریقے سے بیان کیا گیا، توجہ کر۔
فرمایا قول 263 نمبر آیت، قول معروف، قول معروف کسے کہتے ہیں؟ اچھے انداز میں بات کرنا، فمغفرۃ، اور ایکسکیوز کر لینا، خیر، اچھے انداز میں بات کرنا اور معذرت کر لینا کہ میرے پاس مثلا نہیں ہے اچھے انداز میں، یہ بہتر ہے۔ کس سے بہتر ہے؟ من صدقۃ، اس صدقے سے کہ یتبعھا اذی، جس کے بعد پھر اس کو تکلیف دو۔ دیکھ کر تم نے دیا ہے لیکن بعد میں کوئی حرکت کرو جس سے اسے تکلیف ہے، اس سے بہتر ہے کہ اچھے طریقے سے اس سے معذرت کر لو۔ دو ہی مت، دیکھ کر اسے اذیت کرو گے وہ بدتر ہے، اللہ کے نزدیک وہ بات زیادہ بری ہے۔ یہ بہتر ہے کہ تم بغیر سخت الفاظ استعمال کیے، قول معروف یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یوں سمجھیں کہ ابھی آج کل ہم لوگ گاڑی پہ آپ جا رہے ہیں، کہیں رکتے ہیں، وہاں پہ آ جاتے ہیں، کسی جگہ پہ آپ کوئی کسی مثلا بیکری وغیرہ کے سامنے رکے ہیں لینے کے لیے، وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، خواتین عورتیں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں، مانگنے کے لیے بچے آ جاتے ہیں، تو وہ تنگ کرتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے۔ اب ایک لحاظ سے وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم کتنا ایک اپنے اوپر قابو رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ فوراً بے قابو ہو جاتے ہیں اور سخت لفظ، بعض لوگ گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں اپنی اپنی طبیعت کے مطابق، بعض لوگ بالکل آگ بگولا ہو جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کنٹرول میں رہتے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا نہیں ہے، یا مثلاً معاف کرو اچھے انداز میں، ٹھیک ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ فقیر سے جو مانگنے والا ہے اس کے بارے میں سخت رویہ اور تند رویہ یہ اختیار نہ کیا جائے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول سے کیا ارشاد فرماتا ہے جب یہ فرمایا کہ جد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پناہ دے دی۔ یہ احسان اللہ تبارک و تعالی جب اس کا ذکر فرماتا ہے تو آگے کیا فرماتا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ بھی یتیم سے قہر نہ کریں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوال کرنے والے کو جھڑکی نہ دیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، اور جو سائل ہے، سوال کرتا ہے، فَلَا تَنْهَرْ، تو وہاں پہ کیا بات آ گئی؟ جھڑکنا نہیں ہے، اور یہاں پہ کیا آ گیا؟ قول معروف۔ جھڑکنا نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ قول معروف، اچھے انداز میں بات کر لینا، ومغفرۃ، اور یعنی ایکسکیوز کر لینا، بھی نہیں دے سکتا یا ابھی اس وقت نہیں ہے، جو بھی صحیح بات ہو۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوشش کیا کریں کہ یعنی ہم بعض اوقات کوئی سچ بھی بول سکتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، ہے ہی کوئی نہیں جبکہ ہوتا ہے، تو اس کی جگہ کوئی اور تھوڑا دیر سوچ کر کوئی اور اچھا سا جملہ بنا لیں، ٹھیک ہے نا، کہ مثلا معاف کرو یا فلان یا اس طرح کر کے، لیکن جھوٹ نہ بولیں۔ بعض ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں سب سے آسان جھوٹ بولنا لگتا ہے، حالانکہ تھوڑی سی کوشش کر کے جھوٹ سے فرار کوئی اور راستہ اختیار، لیکن رائج جو جھوٹ ہے وہ اتنا رائج ہے کہ بندہ کو لگتا ہے کہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی بول دو، اور پھر کہتے ہیں کہ سارے یوں ہی کرتے ہیں۔ اب یہ کوئی دلیل ہے کہ سارے یوں ہی کرتے ہیں تو سارے غلط کر رہے تو میں نے بھی غلط کرنا ہے۔ خیر من صدقۃ، یہ بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعھا اذی، یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ صدقہ انفاق ایک ہی چیز ہے۔ صدقہ اور انفاق، ہم سمجھتے ہیں انفاق
کوئی اوپر کے لیول کا خرچ ہے اور صدقہ فقیروں کو دینا ہوتا ہے، جبکہ روایات میں کیا آیا ہے؟ بہترین صدقہ وہ حلال کا نوالا ہے جو اپنے بیوی بچوں کے منہ میں رکھتے ہو۔ ہمارے ذہن میں کبھی صدقے کا تصور ہے کہ ہم بیگم کو صدقہ کھلا رہے ہیں یا بچوں کو صدقہ کھلا رہے ہیں، چونکہ ہمارے ذہن میں صدقے کا جو معنی آ گیا وہ فقیروں اور اس والا آ گیا، جبکہ ایکچولی صدقہ انفاق ایک ہی چیز ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ صدقہ یا انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سید کے حرام پہ حرام ہے جی صدقہ، سید پہ ہر حالت میں حرام ہے۔ جی یہ بھی سن لیں، یہ جو صدقہ حرام ہے یہ کون سا صدقہ؟ جو واجب ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ یا فطرہ۔ جو دوسرا خرچ ہے وہ غیر سید کا صدقہ سید پر حلال ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ واجب صدقہ زکوٰۃ اور فطرہ جو ہوتا ہے یہ غیر سید کا سید پر حرام ہے، ورنہ غیر سید جو بھی انفاق کرے گا، یہاں پھر وہی بات ہے، ذہن میں صدقے سے کیا تصور ہے؟ صدقہ خدا کی راہ میں خرچ ہے، وہ سید غیر سید کو بھی کر سکتا ہے اور غیر سید سید پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن دونوں کے لیے آداب وہی ہیں، انسلٹ نہ کرے، اذیت نہ کرے، اس کی خودداری کو، اس کی عزت و اکرام کو محفوظ رکھے، تو لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور اگر یہ کام کرنا ہے، اس سے بہتر ہے دو ہی نہ، تو وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، بجائے یہ کہ تم دو اور بعد میں بندے کو تنگ کرو، اس کو اذیت کرو، تو اللہ کہے گا دے رہے میرے نام پر ہو تو بندے میرے کو کیوں تنگ کر رہے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے اندر گڑبڑ ہے، تم نے بے ایمانی کی ہے، خوش مجھے ایویں اوپر سے خوش کی ہے، اصل میں تم ملاوٹ کر گئے ہو، تمہارے اندر وہ خلوص نہیں تھا۔ اب دیکھیں آیت اینڈ کس بات پہ ہو رہی ہے، بہت خوبصورت، واللہ غنی حلیم، یہ دو صفات آئی۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ کیا مطلب؟ اس آیت کی بات سے کیا لنک ہے؟ اگر تم نے یہ حرکتیں کرنی ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، جاؤ مت دو، اللہ بے نیاز ہے، اس کو نہیں ضرورت، ٹھیک ہے؟ کہ تم جو بندے پر احسان جتلاؤ گے، بندے کو تنگ کرو گے، اس کا مطلب ہے یہ تم اللہ کے حق میں خرابی کر رہے ہو۔ تو اگر تم سمجھ اللہ کہہ رہا ہے خرچ کرو، اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ غنی، اللہ بے نیاز ہے، جو کرو گے اپنے لیے ہی کرو گے اگر صحیح طریقے سے کرو گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ حلیم، بردبار ہے۔ تم سے تھوڑا سا سوال کرنے آیا، تم آگ بگولا ہو گئے، تم کتنی حرکتیں کرتے ہو جس پہ اللہ تمہیں عذاب نہیں کرتا اور اللہ برداشت کرتا ہے۔ واللہ غنی، ایک تو اسے ضرورت نہیں ہے، دوسرا یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہاری نافرمانیوں کو، تمہاری سستیوں کو کتنا برداشت کرتا ہے۔ تو اگر اللہ کا ایک بندہ آیا تو تم بھی تھوڑا سا چنگیز خان بننے سے بریک پہ پاؤں رکھو اور کنٹرول رکھو اور اچھے طریقے سے اس سے معذرت کرو۔ تو یہ معنی ہے واللہ غنی حلیم۔ آیت نمبر 263 کے ترجمے کو تکرار کرو۔ نرم کلامی اور درگزر کرنا، انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے اور وہ بھی بنتا ہے درگزر کر دینا، یعنی اگر غصہ چڑھ رہا ہے تو درگزر کر دینا، معاف کر دینا، بجائے یہ کہ اس کو برا بھلا کہے، گالیاں دے، دھکا دے، یہ نہ کرے۔ نرم کلامی اور درگزر کر دینا اس خیرات سے، یہ جو خیرات کا لفظ ہے یہ بھی بدنام ہے، حالانکہ خیرات خیر کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اردو میں خیرات یعنی بھیک نہیں ہے۔ انفاق، صدقہ، خیرات یہ ایک ہی چیز ہے۔ نرم کلامی اور درگزر کر دینا، خیرات کس کا ترجمہ کیا انہوں نے؟ صدقہ کا۔ اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد بریکٹس میں لکھا ہوا ہے خیرات لینے والے کو ایذا دی جائے، اس سے بہتر نہ دے۔ اور اللہ بڑا بے نیاز، یعنی اللہ کو اس طرح کے خرچوں کی تمہارے ضرورت کوئی نہیں، نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ اوپر ترغیب دلائی تھی نا بھی کرو، اگر اس طرح کرنا ہے تو نہ کرو تو بہتر ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے، حلیم۔ اور جو یہ حرکتیں کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اللہ کتنی تمہاری حرکتوں سے کو برداشت کرتا ہے اور تمہاری پکڑ اور گرفت
نہیں کرتا، تم بھی اپنے اندر برداشت کی صفت پیدا کرو۔ نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات لینے والے کو ایذا دی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز، بڑا بردبار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 263 پر ہم آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جب درس ہوگا تو ہم جاری رکھیں گے۔ اگلا جو سیٹرڈے ہے وہ 12 رجب ہے، اور 13 رجب کی شب کا جو ہے نا یہاں پر اسی جگہ پر مسجد میں جشن ہے۔ تو ہم نے یعنی یہ طے کیا سے مشورے کے بعد کہ نیکسٹ ویک یہ درس نہ ہو، کیونکہ اگر ادھر جشن ہوگا، جشن کے بعد پھر لیٹ ہو جائے گی، اور جو چند لوگ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو وہ بھی کہیں مثلاً کم نہ ہو جائیں، سمٹ نہ جائیں۔ تو لیکن اگر چونکہ مجھے تو اس درس کے لیے کہاں سے آنا ہے، مجھے چنیوٹ سے آنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہیں واپس، اور صرف اسی کے لیے آنا ہوتا ہے۔ تو لیکن پھر میں پھر بھی تیار ہوں، اگر آپ لوگ کہیں کہ ہم آئیں گے، مثلاً آ سکتے ہیں لیٹ، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور آئیں، اگر آپ کا موڈ ہو تو میں آ جاؤں گا، لیکن اگر آپ نے ڈاواڈول ہے تو پھر اگلے ہفتے نہیں ہوگا، اس سے اگلے ہفتے جو ہے وہ درس ہو جائے گا۔ تو یہ آج کے درس کو ہم یہاں تمام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار درود و سلام بھیج اور رحمت نازل فرما محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور ہم سب کو قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے فرامین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، ان کے سائے میں زندگیاں گزارنے کی، اور اپنی اولادوں کی انہی کی رہنمائی کے سائے میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔